السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آپ سبھی کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں آپ کے سامنے ایک بار پھر سے لائیو ہوا ہوں۔ ناظرین، ایک نئی حدیث کے ساتھ جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک کلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ آمین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ یہ سفر میں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص اس کو ملا اور پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کلی نے کہا، فلاں شہر کا۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا ہوں تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ راستے میں چوراہا ملا۔ دو راہ جب راستے میں آیا تو سوار نے پوچھا کہ کدھر کو چلنا چاہیے؟ تو کلی نے شرع عام کا راستہ بتا دیا، یعنی کہ جو ایک عام راستہ تھا، شرع عام ایک عام راستہ تھا، وہ کلی نے بتا دیا کہ ادھر سے جانا چاہیے۔ سوار نے کہا کہ یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت ہے، کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ کلی نے کہا، میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ تو سوار نے کہا کہ میں بارہا اس راستے پر چلا ہوں۔ کلی نے کہا، اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا، خطرناک جنگل پر ختم ہو گیا، جہاں بہت کلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ کھچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصد ہے، مجھے قتل نہ کر۔ پر وہ نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا، پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ کلی نے کہا، اچھا، مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھ لینے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا کہ جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کی نماز نے بھی ان کو کچھ نہیں دیا۔ اس کلی نے نماز شروع کی۔ الحمد شریف پڑھ کر کوئی سورہ بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر لے۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی جس کا یہ تھا، اور وہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا لوہے کی ٹوپی تھی، کھوت تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں یوزیب المستر کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو۔ مامون کا مطلب ہوتا ہے بھیانک، جہاں چاہو جا سکتے ہو، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب
سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے، اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت نماز ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے کافر کا حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس دن کے گناہ جو چلنے سے فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس دن کے گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، اور سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت انس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن سنابح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادت جیسی ہوتی ہے اس کو اگر حق تعالیٰ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیں تو ان کا لطف اور احسان و انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اس کی مثال تو ایسی ہوئی
کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کریں درگزر کرتا ہوں، تو وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا اور جان جان کر اس کی نافرمانیاں کریں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، عزیز بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو میں کچھ چند احادیث آپ کے درمیان پیش کرنی چاہتا ہوں، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ ماجد بھائی السلام علیکم۔ ماجد بھائی، آپ سے التجا ہے کہ آپ بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک تو کر دو یار۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور ضعیف ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 غلام عرب آزاد کیے، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 گھوڑے میں سامان لگام وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے دے دی، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ اللہ اکبر کا 100 مرتبہ پڑھنا ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو، سب سے بہترین عمل یہی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جتنا زیادہ اس کا ورد کیا جا سکے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ مختصر سا بتا دیجیے، زیادہ لمبا نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھا کرو۔ اللہ جل شانہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے، پھر سبحان اللہ 10 مرتبہ کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے، پھر الحمدللہ اللہم فاغفر لی، اللہم فاغفر لی 10 مرتبہ پڑھا کرو۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ہاں میں نے مغفرت کر دی، 10 مرتبہ تم اللہم اغفر لی کہو، 10 مرتبہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغفرت کر دی۔ ضعفاء اور بوڑھوں کے لیے، بالخصوص عورتوں کے لیے کس قدر سہل اور مختصر چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرما دی ہے۔ دیکھیے، ایسی مختصر چیزوں پر جن میں نہ زیادہ مشقت ہے نہ چلنا پھرنا ہے، کتنے بڑے بڑے ثوابوں کا فائدہ ہے، کتنی کم نصیبی ہوگی کہ اگر ان کو وصول نہ کیا جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے
جس کے ذریعے سے نماز میں دعا کیا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو اور جو چاہے اس کے بعد دعا کیا کرو۔ دوسری حدیث میں اس کے بعد یہ ارشاد ہے، جو چاہے دعا کیا کرو، حق تعالی شانہ اس دعا کو فرماتے ہیں، ہاں میں نے قبول کی۔ کتنے سہل اور معمولی الفاظ ہیں جن کو نہ یاد کرنا پڑتا ہے، نہ ان میں کوئی محنت اٹھانی پڑتی ہے۔ دن بھر ہم لوگ بکواس میں گزار دیتے ہیں، تجارت کے ساتھ دکان پر بیٹھے بیٹھے یا کھیتی کے ساتھ زمین کے انتظامات میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر زبان سے ان تسبیحوں کو پڑھتے رہیں تو دنیا کی کمائی کے ساتھ ہی آخرت کی کتنی بڑی دولت ہاتھ آ جائے۔ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھا کر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں اس کو اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ باوجود کہ ہر چیز کو جانتے ہیں، پھر بھی دریافت فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آیا ہوں، جو تیری تسبیح اور تیری تکبیر اور تحمید یعنی کہ اللہ تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، ان کے پاس سے آیا ہوں۔ اچھا، اور تیری تعریف کرنے مشغول تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ عرض کرتے ہیں، یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تسبیح میں منہمک ہوتے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، وہ جنت چاہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ۔ عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ اور کیا ہوتا؟ کہ ان کا جو شوق ہے اور تمنا ہے اور جو اس کی طلب ہے وہ بڑھ جاتی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اچھا، ارشاد ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر دیکھ لیتے جہنم کو تو کیا ہوتا؟ تو عرض کرتے ہیں، اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے، اچھا تم گواہ رہو
کہ میں نے اس مجلس والوں کو سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا، تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جماعت ایسی مبارک ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، لہذا اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ کل پھر اسی وقت میں پھر سے لائیو آؤں گا ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔